لباس کی تبدیلی سے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں احرام، یعنی ہمارے بدن پر جو لباس بھی ہے ہماری اپنی حیثیت کے لحاظ سے عالی شان بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی بادشاہ ہے تو اس کے سر پر تاج ہو سکتا ہے، کوئی بڑے بزرگ ہیں ان کے سر پر عمامہ ہو سکتا ہے جو ان کی شان ہے، اور کسی کے جسم پر لاکھوں روپے کا زرق برق لباس ہو سکتا ہے۔ اب اللہ کے گھر حاضر ہونا ہے، سب سے بڑا جو غنی ہے اس کے دربار میں حاضر ہونا ہے، محتاج بن کر کے حاضر، فقیرانہ لباس میں حاضر ہونا ہے۔ سب دو چادروں میں، مرد اگر ہیں تو دو چادروں میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ تمہاری شان اب پیچھے چھوٹ گئی، تمہاری اپنی پہچان، اپنی شناخت پیچھے چھوٹ گئی۔ اب اللہ کے گھر میں حاضر ہونا ہے تو اللہ کی مرضی کے، اللہ کی پسند کے لباس میں حاضر ہونا ہے اور اللہ کے رنگ میں رنگ جانا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه۔ برادران اسلام، آج کل حج کا موسم چل رہا ہے۔ ابھی چند روز پہلے آپ لوگوں نے اسکرین پر نہایت روح پرور مناظر دیکھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں دنیا بھر سے کشا لوگ حرم کی طرف آ رہے تھے۔ آپ نے مطاف میں دیکھا ہوگا انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ایک لباس میں لبیک لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے وہاں موجود تھا۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ منا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، پھر منا میں آپ کے یہی بھائی بند، آپ کی امت کے یہی افراد بالکل فقیرانہ اللہ کے حضور حاضر ہیں اور اللہ کی کبریائی بیان کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، مناسک ادا کر رہے ہیں۔ جن لوگوں کو یہ بہترین موقع ملا، اللہ تعالیٰ نے نصیب کیا، ان میں سے آپ کے بھائی بند بھی ہوں گے، اعزاء اقربا بھی ہوں گے۔ آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ یہ شرف حاصل کر چکے ہیں۔ سال میں ایک مرتبہ یہ موقع آتا ہے اور ہر مسلمان پر جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے، زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے کہ جانا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، بنی الاسلام علی 5۔ ان میں ایک تو شہادت ہے، ایمان لانا ہے، عقیدہ ہے۔ پھر 4 عبادتیں ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ سب کی اپنی اہمیت ہے۔ حج نظام عبادت میں انسان کے نفوس کی تزکیہ کے لیے، اس کے اوورہالنگ کے لیے یہ نقطۂ عروج ہے۔ پورا فائدہ عبادت کا ایک دم بندہ رب کا ہو کر ہو جائے، اس کا تابع دار ہو جائے، اس کی مرضی کے مطابق اس کی زندگی ڈھل جائے، یہ اس تجربے سے ہوتا ہے جو بندہ حج کر کے کرتا ہے۔ تو وہ ایام ابھی ہیں، ان کی یادیں ابھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ، لوگوں میں اعلان کر دو کہ لوگ حج کے لیے آئیں، جس طرح سے بھی آ سکتے ہوں۔ کمزور اونٹنیاں ہوں اس پر بھی سوار ہو کر کے آئے، پیدل آئیں جیسے آ سکتے ہوں، بالکل یہ فج ہر طرف سے جس طرف سے آ سکتے ہوں آئیں۔ تو اس کا منظر لوگ دیکھتے ہیں کہ لاکھوں لوگ وہاں ماشاءاللہ وہاں ہوتے ہیں۔ یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے، بندہ نماز تو پڑھ رہا ہے، روزانہ 5 مرتبہ اللہ کے سامنے جھک رہا ہے، روزہ تو رکھ رہا ہے، سال میں 1 مہینہ اپنے نفس کا تزکیہ کر رہا ہے، اس کے باوجود قلوب پر اتنے گناہوں کے غلاف چڑھ جاتے ہیں کہ ایک دم سے اندر سے اس کی اور حالی ہو۔ زندگی میں ایک مرتبہ یہ کہا کہ اللہ کے گھر حاضر ہو، وہاں یہ عبادت بھی کرو، اپنے نفوس کا تزکیہ بھی کرو اور منافع کا مشاہدہ بھی کرو اپنی آنکھوں سے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہنچنے کے بعد تم کو کیا نئی چیزیں دکھاتا ہے، اندر سے تمہاری تبدیلی لانے کے لیے کیا کیا مواقع تمہیں فراہم کرتا ہے۔
ان کا مشاہدہ بھی کرو. یہ حکم ہے قرآن مجید کا. تو اس لیے میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہر مسلمان پر جو وہاں پہنچ سکتا ہے زندگی میں ایک مرتبہ وہاں پہنچنا فرض ہے. حج میں الگ سے بہت زیادہ کچھ نہیں کرنا ہوتا کہ وہاں جائے گا آدمی 40 روز کے سفر میں تو 40 روز تک اس کو مشقتوں سے گزرنا ہوگا, کوئی بڑے بڑے کام کرنے ہوں گے. زیادہ تر کام وہی کرنا ہوتا ہے جو لوگ اپنے گھروں میں یہاں رہ کر کے کرتے ہیں. بہت چھوٹے سے کام ہیں اس کے. حج شروع ہوتا ہے لباس کی تبدیلی سے, جس کو ہم لوگ کہتے ہیں احرام. یعنی ہمارے بدن پر جو لباس بھی ہے ہماری اپنی حیثیت کے لحاظ سے عالی شان بھی ہو سکتا ہے. کوئی بادشاہ ہے تو اس کے سر پر تاج ہو سکتا ہے, کوئی بڑے بزرگ ہیں ان کے سر پر عمامہ ہو سکتا ہے جو ان کی شان ہے, اور کسی کے جسم پر لاکھوں روپے کا زرق برق لباس ہو سکتا ہے. اب اللہ کے گھر حاضر ہونا ہے, سب سے بڑا جو غنی ہے اس کے دربار میں حاضر ہونا ہے, محتاج بن کر کے حاضر ہونا ہے, فقیرانہ لباس میں حاضر ہونا ہے. سب 2 چادروں میں, مرد اگر ہیں تو 2 چادروں میں لپٹے ہوئے ہوں گے. تمہاری شان اب پیچھے چھوٹ گئی, تمہاری اپنی پہچان اپنی شناخت پیچھے چھوٹ گئی. اب اللہ کے گھر میں حاضر ہونا ہے تو اللہ کی مرضی کے, اللہ کی پسند کے لباس میں حاضر ہونا ہے اور اللہ کے رنگ میں رنگ جانا ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ, اللہ کا رنگ سب سے اچھا رنگ. وہ لباس جب آدمی ہارتا ہے پہنتا ہے تو وہاں سے تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے. یہ تو ظاہری تبدیلی ہے, آپ کا اوپر والا کپڑا اترا ہے, لیکن یہ تبدیلی آپ کو لے جانا چاہتی ہے آپ کی اندرون کی تبدیلی پر, آپ کے قلوب کے تزکیہ پر, آپ کے قلوب پر جو گناہوں کا غلاف چڑھا ہوا ہے ان کو اتارنے کے لیے آمادہ کرتی ہے. اور دراصل اسی لیے اس بات کا مطالبہ ہے تو بندہ وہیں سے دعا کرنا بھی شروع کرتا ہے کہ میرے رب تیرے کہنے پر میں نے اپنا ایک کپڑا تو اتار دیا جو میری ظاہری علامت تھی, میرے قلوب پر بھی بہت سے گناہوں کے پردے پڑے ہوئے ہیں, ان کو بھی تو دھو دے, ان کو بھی تو پاک کر. اس کے بعد بندہ اللہ کے گھر حاضر ہوتا ہے جسے کعبۃ اللہ ہم لوگ کہتے ہیں, جسے ہم لوگ روز اپنی آنکھوں سے کیلنڈرز پر دیکھتے ہیں, مسجدوں میں نشانیوں میں دیکھتے ہیں. سب کے دل میں ایک خواب ہوتا ہے کہ اللہ کا گھر وہ دیکھے جس کی عظمت قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ سب سے پہلا گھر ہے, سب سے عظیم گھر ہے, جس کی تعمیر کی شان قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. حضرت اسماعیل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کس شان سے اسے بیان کیا اور کیا دعا اس کے لیے کی کہ آباد رہے اے اللہ سجدہ نشینوں سے, طواف کرنے والوں سے. ہر اس وقت تیری تسبیح کرنے والے لوگ اس کے گرد طواف کریں, کہ دعا بھی اللہ کے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نے فرمائی. وہ گھر ہوتا ہے, اس کا آدمی مشاہدہ کرتا ہے اپنی آنکھوں سے. دنیا کی سب سے بڑی جو خواہش انسان کی ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا گھر دیکھ لے اور اپنے خواب سے جاتا ہے. جب وہ اللہ کا گھر دیکھتا ہے تو وہ گھر بظاہر تو ایک چوکور سی عمارت ہے, لیکن اس کی شان, اس کا جلال, اس کا رتبہ, اس کا اثر وہاں پہنچ کر کے آدمی کی دل پر جو پڑتا ہے وہ پہنچ کر ہی میرے بھائی حاصل ہوتا ہے. پھر طواف کیا جاتا ہے اس گھر کا, 7 چکر لگایا جاتا ہے مستانہ, بالکل مستانہ وار, اللہ اکبر اللہ لبیک آپ کا ختم ہوا, آپ نے اس کے گرد گھومنا شروع کیا جیسے کوئی بھی آدمی اپنے محبوب کے گھر کے گرد طواف کرتا ہے جو شاعری میں ہوتا ہے. اللہ کا کے گھر کا طواف, اللہ کی سے بات کرنا, کیا آپ بات کرنا چاہتے ہو, کیا آپ مانگنا چاہتے ہو, کیا آپ کی ضرورت ہے, کیا آپ کی تکلیف ہے, دنیا کی بھلائی کے لیے, آخرت کی بھلائی کے لیے, گھر کی بھلائی کے لیے, قوم کی بھلائی کے لیے, ملک کی بھلائی کے لیے, جس کے لیے آپ جو مانگنا چاہتے ہو آپ یہ سمجھ کر کے مانگو کہ رب یہی موجود ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور آپ کی دعا قبول کرنے کے لیے تیار ہے. طواف جب اللہ کے گھر کے گرد لوگ کرتے ہیں تو اسی شان کے ساتھ کرتے ہیں. پھر ہوتا ہے کہ آپ 2 رکعت واجب پڑھیے, پھر زمزم پیجیے, سیر ہو کر کے زمزم پیا جاتا ہے. زمزم جانتے ہیں ایک پانی ہے, کس شان سے اللہ تعالیٰ نے اس سوارے کو وہاں جاری کیا اور کیسی برکت اس میں رکھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مقصد کے لیے آدمی یہ پاکیزہ پانی پی لے اس کو وہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے. کوئی بیمار ہے تو اس کو بیماری سے شفا مل جائے گی, بھوکا ہے تو اس کی بھوک ختم ہو جائے گی, آسودگی اسے حاصل ہو جائے گی, اور کوئی اگر اس کی مرضی ہوگی تو زمزم کے پانی سے آسودہ ہو کر کے پینے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کی. پھر وہ سعی کرتا ہے صفا اور مروہ کی, اور وہ بھی ظاہر ہے کہ تاریخ کا بڑا اہم حصہ ہے. پھر جب ایام حج آتے ہیں 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے,
ہم لوگ اپنے یہاں قربانی جو لوگ کرتے ہیں نہ ناخن کاٹتے ہیں نہ بال کاٹتے ہیں، کچھ نہیں کرتے. یوم الترویہ میں حجاج کے لیے حکم ہے کہ آج پوری طرح سے تیار ہوں، ناخن کاٹیں، بال تراشیں، سب کچھ تیار ہو کر کے اچھے سے نہا دھو کر کے غسل کر کے خوشبو لگا کر کے احرام پہن کر کے اب پھر اپنی زبان پر تلبیہ جاری کریں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ بھی جاری ہوتا ہے. اب روانہ ہو رہے ہیں ان مشاعر کی طرف. منا جو تاریخ کا بڑا اہم حصہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، وہاں قیام کریں گے. وہاں سے عرفات جائیں گے. عرفات ایک میدان ہے، چاروں طرف پہاڑیوں سے گھرا ہوا ہے، پہاڑی کے دامن میں آپ کو ٹھہرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیام عرفہ ہی حج ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس دن اللہ تعالیٰ جتنے لوگوں کی اپنے بندوں میں بخشش کرتا ہے کبھی وہ دن اور نہیں آتا، صرف اسی دن نہیں. اس دن شیطان مچل مچل کر کے رہ جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، میری کمائیاں کارے جا رہی ہیں، اتنے لوگ جو نیک راستے پر جا رہے ہیں، نیک راستے پر جانے کا عزم کر رہے ہیں، اللہ سے رو رو کر کے دعائیں کر رہے ہیں. میرے بھائیو، آپ لوگ عرفات میں حاضر ہوئے ہوں گے، آپ میں سے بہت سے لوگ آپ نے عرفات کا منظر لائیو دیکھا ہوگا. کیسی بے کلی ہوتی ہے حاجی کو، کھڑا ہے آسمان کے نیچے ہاتھ پھیلائے اللہ سے لو لگائے ہوئے، سجدے میں پڑا ہوا ہے، اللہ سے گڑ گڑا رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، سوچ رہا ہے، پڑھ رہا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ جو آدمی حج کرے، حج میں گناہوں سے بچا رہ جائے، فسق و فجور نہ کرے، تو وہاں سے وہ ایسا لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے دوبارہ اسے جنم دیا. وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا پچھلا گناہ سارا کا سارا معاف ہو جائے. وہ یہ چاہتا ہے کہ نیا جنم مجھے یہاں مل جائے، میرا رب مجھے دھو دے، میرے گناہوں کو دھو دے، میرے قلوب کو پاکیزہ کر دے، میری نئی زندگی مجھے عطا کر دے. وہاں سے پھر وہ مزدلفہ آتا ہے، مزدلفہ سے پھر مینا آتا ہے. مینا میں آ کر کے وہ پہلے یہ کام کرتا ہے کہ وہ رمی کرتا ہے. میرے بھائی، رمی کے معنی کنکری پھینکنے کو ہوتے ہیں. وہاں علامات بنی ہوئی ہیں. پہلے دن جمرۃ العقبہ پر جو بڑی علامت ہے اس پر 7 کنکریاں مارتا ہے. یہ کنکری ماری جاتی ہے اس لیے کہ وہ شیطان نے اس مواقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکایا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اٹھا کر کے وہ کنکری ماری تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو شکست دی تھی. شیطان ہمیشہ کے لیے ہے اس دنیا میں. اللہ سے اس نے انسانوں کو بہکانے کا وعدہ لیا ہوا ہے. اس نے کہا ہوا ہے کہ میں دائیں سے آؤں گا، میں بائیں سے آؤں گا، میں آگے سے آؤں گا، میں پیچھے سے آؤں گا اور تیرے بندے کو بہکا کر ناشکرا بنا کر کے رہوں گا. تو اب جب اتنا ہو گیا ہے تو بندہ خود ہر حاجی شیطان سے دشمنی مول لیتا ہے. اللہ کی کبریائی بیان کر کے وہ ایک کنکر مارتا ہے، پھر دوسرا مارتا ہے، پھر تیسرا مارتا ہے. 7 کنکر اس لیے مارے جاتے ہیں کہ اب میرا اور شیطان کا رشتہ ختم. یہ میرا دشمن ہے، میں دشمنی کا اعلان کرتا ہوں، میں برات کا اعلان کرتا ہوں. اب اس کے بہکاوے میں نہیں آؤں گا، اس کی باتوں میں نہیں آؤں گا. قربانی پیش کی جاتی ہے. قربانی ہم یہاں بھی پیش کرتے ہیں، وہی قربانی جو حضرت اسی مینا کے میدان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی. اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر آپ کو بچایا. پھر وہاں بندہ حلق کرتا ہے، اپنا بال مڈاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب وہ پوری طرح سے اللہ کی غلامی میں آنے کا عہد کر رہا ہے. پھر حرم میں آتا ہے، طواف افاضہ کرتا ہے. اس طرح سے اس کا حج تو مکمل ہو جاتا ہے. میرے بھائی، تو حج میں اس نے زیادہ کچھ اعمال نہیں کیے. ان 5 دنوں میں اپنی جگہ پر بیٹھا، اپنی 5 نمازیں پڑھتا رہا، کچھ تھوڑا کام کرتا رہا. نیا کام اس نے کر لیا کہ اس نے رمی کر لی. لیکن جب وہ حرم میں پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اب تم منافع کا مشاہدہ کرو، دیکھو کیا کیا تمہیں وہاں مل رہا ہے. تمہاری یہ ننگی آنکھیں رب کا گھر اپنے آنکھوں سے دیکھ رہی، اس کا جلال دیکھ رہی ہے، اس کا رتبہ دیکھ رہی ہے، اس کی شان دیکھ رہی ہے، اور ان کے اثرات تمہارے دل پر مرتب ہو رہا ہے. جس گھر میں تم حاضر ہو، جہاں جتنی نمازیں تم پڑھو گے تم کو ہر رکعت کا ثواب 1,00,000 گنا بڑھ کر کے ملے گا. یہ ہے وہاں حاضر ہونے کا فائدہ. جتنی رکعتیں پڑھو گے اللہ کے گھر میں، اس حرم میں، کعبہ کے ارد گرد، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 گنا ملے گا. یہ فائدہ ہے وہاں اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے کا. تم وہاں نماز پڑھو گے، تم وہاں طواف کرو گے، تم محسوس کرو گے یہی تو کعبہ ہے.
سے ٹیک لگایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے. یہی نماز پڑھ رہے تھے جب ابو لہب نے لا کر آپ کے اوپر اوجھلی ڈالی تھی. یہی وہ صحن ہے جہاں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرتے تھے. یہی وہ گھر ہے جسے دشمنوں نے، مشرکوں نے بتوں سے پاٹ دیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے پاکیزہ کرنے کے لیے بےتاب تھے اور بے چین تھے. یہی وہ گھر ہے جس دن پاک ہوا، آپ کے قبضے میں آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق آ گیا ہے، حق غالب ہو گیا ہے، حق غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اب باطل مٹ گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست، اپنے ساتھی، اس وقت کے مشہور غلام جو تھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اذان دے سکتے تھے. حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو، حضرت علی کو، کسی کو کہہ سکتے تھے. دنیا کو دکھانے کے لیے، کفار کو دکھانے کے لیے کہ جس بلال کا جینا تم نے دوبر کر رکھا تھا، آج کعبہ کی چھت سے یہ اعلان کرے گا کہ اللہ سب سے بڑا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، برحق رسول ہیں. وہ کعبہ ہے جس کو میرے بھائیوں بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. آپ وہاں جائیں گے، وہ جبل نور دیکھیں گے. وہ جبل نور جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق. آپ وہاں جائیں گے تو اپنی آنکھوں سے جبل ثور دیکھیں گے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہاں کے مکے کے لوگوں نے اپنی زندگی جینا اجیرن کر دیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ہجرت کر جاؤ، تو آپ نے جبل ثور پر 3 دن پناہ لی تھی. وہ جبل ثور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے جو تاریخ کا بہت بڑا گواہ ہے. آپ مدینہ منورہ جائیں گے تو آپ اپنی تاریخ کو یاد کریں گے. آپ کو وہاں احد کے نشانات ملیں گے، آپ کو وہاں بدر کے نشانات ملیں گے، آپ کو وہاں شہداء کی قبریں ملیں گی، آپ کو وہاں شہداء کے گھر اور ان کی نشانیاں ملیں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ احد مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور وہ مجھے بہت محبوب ہے. آپ جائیں گے اگر اپنی آنکھ سے اس درے کا مشاہدہ کریں جس کے فوٹو مل جاتے ہیں کہ پہاڑیوں کے درمیان ایک درہ ہے جس میں احد میں جب پھر سے ظالم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے، اس درے میں لے جا کر کے آپ کو چھپایا. 3 طرف سے آپ محفوظ ہو گئے اور صحابہ کرام اپنا سینہ سامنے کر کے کھڑے ہو گئے کہ تیر آئے تو ہمارے سینے پر آئے. وہ تاریخ جو ہمارے دین کی تاریخ ہے، ہمارے صحابہ نے جو جانفشانیاں کی، جو قربانیاں دی، ان تاریخوں کو آپ دیکھیں گے. یہ میرے بھائیوں حج کا نقد نفع ہے. وہاں جا کر کے آدمی پائے گا. وہاں آپ دنیا بھر کی امت مسلمہ کو دیکھیں گے، ہر رنگ کے لوگ، ہر تہذیب کے لوگ، ہر مسلک کے لوگ، تمام آپ کو ایک رنگ میں، ایک کپڑے میں، ایک تکبیر بیان کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے. مکہ معظمہ سے آپ نکلیں گے، مدینہ منورہ آپ پہنچیں گے. مدینہ منورہ جو اصل ہماری تہذیب کا سرچشمہ ہے، جہاں سے دین کو پوری اصل فروغ ملا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد آپ کو ملے گی جس مسجد میں ایک نماز کا ثواب 1000 گنا، ایک رکعت ثواب 1000 رکعت کے برابر ہے. جس مسجد کی ایک مقام کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان ایک اچھی جگہ جو جنت کی پیاری ہے، وہاں نماز کی بڑی فضیلت ہے، بخشش ہے اس کے لیے اعلان ہے. وہاں جنت البقیع ہے جہاں تمام شہداء مدفون ہیں، صحابہ کرام مدفون، اور وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود محو خواب ہے. کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ جو آدمی جہاں کہیں بھی ہوگا میرے اوپر درود و سلام کرے گا تو وہ سلام مجھے پہنچے گا. لیکن اس روضہ اطہر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی میرا امتی میرے پاس آ کر میرے روضے پر مجھے سلام کرے گا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو اللہ تعالیٰ میری روح میرے اندر واپس کر دیتا ہے اور میں اس سلام کرنے والوں کو خود جواب دیتا ہوں. میرے بھائیو، اس سے بڑی کیا فضیلت ہو سکتی ہے، اس سے بڑا کیا انعام ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ہم فدا، ہمارے ماں باپ فدا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں یہاں حاضر ہو کر کے کوئی سلام کرتا ہے تو میں اس کو خود جواب دیتا ہوں.
یہ حج کا فائدہ ہے میرے بھائی. اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ سال میں ہمیں ایک مرتبہ یہ موقع دیتا. یہ متعین دنوں میں ہی ہو سکتا ہے. جن لوگوں پر حج فرض ہے پہلی فرصت میں انہیں یہ کام کرنا چاہیے. دنیا کے بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے ایسے استطاعت والے آدمی کے دل میں شیطان ان کو بتاتا، بہانہ بنا کر کے بتاتا ہے ابھی یہ کام باقی ہے، یہ کام باقی، یہ کام باقی ہے. شاید وہ کام وہ نہ ہو جن کا اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے، لیکن استطاعت تھی اور نہیں پہنچے تو اس کا اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا. ہمارے بہت سے مغل بادشاہ، عثمانی بادشاہ حج نہیں کر سکے، ان کے پاس استطاعت کی کمی نہیں تھی، لیکن ان کو شاید یہی سب دنیاوی نقصانات کا اندیشہ تھا جس وجہ سے نہیں جا سکے. تو اس لیے پہلی فرصت میں جن لوگوں کے اوپر حج فرض ہے انہیں وہ حج کرنا چاہیے. جو لوگ حج کر چکے ہیں تو حج میرے بھائیوں زندگی میں ایک ہی بار فرض ہے، تو ایک بار پر اکتفا کرنا چاہیے. حج جو کرے گا، جتنی مرتبہ کرے گا، اس کی برکتیں، فضیلتیں اسے ملیں گی، لیکن اسے ملیں گی وہ وہاں دوبارہ جو جائے گا تو کئی لوگوں کے لیے زحمت کا باعث ہوگا. اس لیے دور سے جانے والے لوگ، بڑے اخراجات کر کے جانے والے لوگ، بڑی مشقتیں اٹھا کر جانے والے لوگوں کو چاہیے یہ کہ حج کے ایام میں وہ ازدحام کو نہ بڑھائیں. اگر ان کا فرض ادا ہو گیا ہے تو حج ایک مرتبہ فرض ادا ہو گیا تو ایک پر اکتفا کریں. یہ جو کئی مرتبہ ہم لوگ بزرگوں کی فضیلت پڑھتے ہیں کہ انہوں نے 50 حج کیے، 70 حج کیے، تو اتنے بڑے بزرگ نہ بنیے. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک حج کیا، ایک ہی حج کیا. صحابہ کرام میں بہت سارے لوگوں کی جانب جو دور دراز تھے وہ ہر سال حج کے لیے نہیں آتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وعید بھی یاد رکھیں کہ جس کو اللہ کے گھر حاضر ہونے کی استطاعت تھی اور وہ حاضر نہیں ہوا تو یہودی ہو کر کے مرے یا نصرانی ہو کر کے مرے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. ایک مسلمان کی موت ہی تو عزیز ہے. اسی بات کی تو دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان پر، اسلام پر خاتمہ فرمائے. تو میرے بھائی یہ کرنا چاہیے. تمام باتوں کے علاوہ ایک حکم یہ بھی کہ حجاج جو وہاں سے دھلے دھلائے آئیں گے، پاکیزہ ہو کر کے آئیں گے، اب وہ آنا شروع ہو گئے ہیں، ان کا استقبال کیا جائے، ان سے دعاؤں کی درخواست کی جائے. استقبال کا رواج تو ہمارے ہاں ہے مگر بہت بھونڈا ہے. وہ جو آدمی وہاں کمائی کر کے آتا ہے اس کے لوگ یہاں اس کو عقارت کرنے کا سامان کرتے ہیں. کوئی بھونڈا طریقہ نہ اختیار کیا جائے. باجا گاجا، پھول، جلسہ، جلوس، دعوت، مدارات، جیسے اس زمانے میں حاجیوں کا استقبال ہوتا تھا. ملاقات کریں، مسافہ کریں، معانقہ کریں، دعاؤں کی درخواست کریں، اکرام کریں. جو کچھ وہ سیکھ کر کے آئے ہیں اسے سیکھیں. ان کے دلوں میں جو جذبہ موجزن ہے اس کا مشاہدہ کریں. جو مشورہ وہ دیں اس مشورے کو لیں. یہ کرنے کا حکم ہے. تو یہ بہت خوبصورت ایام ہمیں نصیب تھے. اللہ کا شکر ہے کہ ان ایام میں سے ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، بہت سے لوگوں نے آنکھوں سے مشاہدہ کیا، اور اب بہت سے لوگ آنے والے حاجیوں کے استقبال کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے ان حاجیوں کا حج قبول فرمائے، اسے حج مبرور بنائے. اللہ تعالیٰ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ واپس لے آئے. اللہ تعالیٰ اس نظام عبادت کا ہمیں صحیح شعور عطا فرمائے. ہم میں سے جن بھائیوں پر حج فرض ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وقت پر اپنا فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کا گھر ہر وقت کھلا ہوا ہے. عمرہ کے لیے کسی وقت بھی آدمی جا سکتا ہے. اس کے لیے تاریخ، زمانہ، وقت کسی طرح کی کوئی قید نہیں ہے، نہ تعداد کی قید ہے. جس کو توفیق ہو، جس کو استطاعت ہو، وہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے، عمرہ کے لیے جا سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے وہ صحیح مقام ہے جہاں مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بڑی مشکلوں میں ہے، بڑی مصیبتوں میں ہے. اللہ ہی ہر چیز کا کارساز ہے. وہ اس امت کو پھر سے سرفرازی عطا کر سکتا ہے، اسی مصیبتوں سے، مشکلوں سے نجات دے سکتا ہے. ہم سب کو دعا کرنی چاہیے
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل سے باہر لے آئے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر.